بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز اساتذہ اکرام۔ اس ویڈیو میں فائلر اور نان فائلر کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہوگی کہ فائلر جو اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کون سے ٹیچرز یا اساتذہ اکرام ہیں جن کو فائلر بننا لازمی ہوتا ہے، جن کے لیے کمپلسری ہوتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں چند مختصر سی چیزیں ہوں گی کیونکہ خاص طور پر اساتذہ کے لیے کافی زیادہ اساتذہ پوچھ بھی رہتے کہ فائلر بننا ان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ فائلر بنتے ہیں تو انہیں کس قسم کے ایڈوانٹیجز مل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فائلر سے مراد ایسا شخص ہے جس کا نام ایف بی آر کی ATL لسٹ میں ایکٹیو ہو، اور جبکہ نان فائلر کا نام اس لسٹ میں ان ایکٹیو ہوتا ہے۔ اگر آپ جو پہلے بھی میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ اپنا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ سے دیکھ سکتے ہیں نام، اگر نام آپ کا ایکٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے آپ فائلر ہیں اور آپ کا جو نام ہے وہ FBR کی لسٹ میں ایکٹیو ہے۔ فائلر کو نان فائلر کے مقابلے میں بہت ساری سہولیات میسر ہوتی ہیں، مثلا فائلر کو نان فائلر کی نسبت آدھا ٹیکس دینا پڑتا ہے، خاص طور پر اساتذہ کے لیے کہ یہ جو ڈیوٹیز وغیرہ بورڈز کی ڈیوٹی ہوتی ہیں مارکنگ کی یا پیپر کے دوران، اس کے علاوہ جو بھی بورڈز وغیرہ کی ڈیوٹی ہوتی ہیں تو ان میں جو ٹیکس ہوتا ہے وہ نان فائلر کا 20% ہوتا ہے، اور جو ٹیچر فائلر ہوتے ہیں ان کا ٹیکس جو ہے وہ 10% کٹتا ہے۔ تو یہ پہلا جو ہے وہ ٹیچرز کے لیے ایڈوانٹیجز ہے۔ فائلر بننے کا کیا فائدہ ہے؟ سیونگ اکاؤنٹ اور سرٹیفکیٹ کے منافع پر فائلر کو نان فائلر کی نسبت آدھا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ گاڑی، زمین اور مکان وغیرہ کی خریداری پر فائلر اور نان فائلر کی نسبت آدھا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ بینک سے کسی بھی طرح کے قرضے اور ویزا کے اصول کے لیے فائلر ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ، کیا میرے لیے ٹیکس ریٹرن جمع کرانا ضروری ہے؟ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے مطابق درج ذیل افراد کا گوشوارے جمع کرانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر جن افراد کی جو ماہانہ انکم ہے وہ 50,000 سے اوپر ہو اور سالانہ آمدنی 6 لاکھ سے اوپر ہو تو ان کے لیے کمپلسری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ریٹرن لازمی جمع کروائیں، اور آپ نے بالکل کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا ہوتا۔ آپ ٹیکس ادا کیے بغیر آپ فائلر بن جاتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب آپ انکم ٹیکس ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کو 1000 کی ایک فیس جو ہے وہ FBR کی ایک چلان جنریٹ ہوتا ہے FBR کی ویب سائٹ سے، تو وہ چلان آپ کو جمع کروانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، اور آپ فائلر بن جاتے ہیں اور فائلر والی سہولیات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائلر کے لیے جو یہاں پر ایک نئی اس دفعہ گورنمنٹ نے چینجنگ کی ہے کہ جو آپ کیش آپ بینک سے ڈرا کریں گے، جو فائلر ہیں ان کے لیے 0% ٹیکس ہوگا، جو نان فائلر ہیں ان کے لیے 0.6 جو ہے وہ ٹیکس ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ 50,000 سے اوپر انکم بینک سے ودرا کرتے ہیں تو فائلر ہیں تو آپ سے کوئی بھی اماؤنٹ نہیں لی جائے گی۔ اگر آپ نان فائلر ہیں اور آپ 50,000 سے 1 لاکھ تک کے درمیان کوئی بھی اماؤنٹ اگر آپ بینک سے نکلواتے ہیں تو آپ سے 300 کے قریب جو ہے وہ ٹیکس کاٹا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈیبٹ کارڈ کے والے سے جو آپ ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے فائلر کے لیے 2% اور نان فائلر کے لیے 10%۔ اس کے علاوہ سیلری میں بھی 2% فائلر اور 4% جو ہے وہ نان فائلر کے لیے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ چارٹ ہے، اس میں تمام وہیکلز کے بارے میں ہے اور رینٹ انکم، یعنی کہ فائلر اور نان فائلر میں آپ کو آدھا ٹیکس ہر چیز میں، جیسے یہاں پر 15% ہے ٹیکس آن سیونگ اکاؤنٹ پرافٹ، فائلر کے لیے 15% ہے، اور جو نان فائلر ہیں ان کے لیے 30% ہے۔ اسی طرح پراپرٹی میں بھی جو فائلر ہیں ان کے لیے 5% اور جو نان فائلر ہیں ان کا 10%، گاڑیوں کی خرید و فروخت، زمین کے حوالے سے، تو تمام میں جو ٹیکس ہے وہ فائلر کا جو ہے وہ نان فائلر کی نسبت جو ہے وہ آدھا ٹیکس ہوتا ہے۔ یہ کچھ اور بھی یہاں پر چیزیں ہیں جن میں ٹیکس جو ہے وہ فائلر کا کم ہو جاتا ہے اور نان فائلر کا زیادہ ہوتا ہے۔ پراپرٹی خریدتے وقت جو ہے وہ فائلر کے لیے صرف 2% ٹیکس جو ہے وہ قابل واپسی ہوتا ہے، اور نان فائلر کے لیے 7% ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ اسی طرح پراپرٹی بیچتے وقت بھی ٹیکس 2% اور نان فائلر کے لیے 4%، اور یہ اس طرح کی جو ہے وہ ٹیکس ڈبل ہو جاتا ہے نان فائلر کے لیے۔ اس کے بعد کیش ودرا کا تو یہ تو ہو گیا، اس میں آپ کے پاس 0، اور اسی طرح پرچیز آف پراپرٹیز کے لیے فائلر کے لیے 3% اور نان فائلر کے لیے 10% ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح یہ جو کمپلیٹ ایک نوٹیفیکیشن ہے وہ ایف بی آر کی آفیشیل ویب سائٹ پر بھی پڑا ہوا ہے 26 جون 2023 میں. تو اس میں آپ وہاں سے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بھی تمام ڈیٹیلز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں پراپرٹیز کے حوالے سے. اسی طرح جو سیلری وغیرہ انکم وغیرہ پراپرٹی کی خرید و فروخت گاڑیوں کے متعلق کتنا ٹیکس ہوگا گاڑیوں کے حوالے سے. تو تمام ڈیٹیل جس میں ایف بی آر کی ویب سائٹ پر یہ تمام چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پر زیادہ تر جو ممبرس ہیں گروپس کے ہمارے چینل کے تو وہ تو ٹیچر ہی ہیں. تو ٹیچرز کے لیے اس میں جو مین بینیفٹ ہیں وہ دو ہی ہیں. ایک جو ٹیچرز بورڈ کی ڈیوٹی وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے فائلر وہ اگر بنتے ہیں تو ان کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے فائلر بننے کی صورت میں. اور دوسرے جن اگر بینک سے اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نکلواتے ہیں تو وہ اس میں بھی ٹیکس جو ہے 0.6% لاگو کر دیا گیا ہے. اور تیسرا زمین کے والے سے جو مین پوائنٹ ہے کہ زمین کی خرید و فروخت میں بھی آپ کو کچھ فائدے مل سکتے ہیں. یعنی کہ فائلر کو نان فائلر کی نسبت جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدھا ٹیکس اسے ادا کرنا پڑتا ہے. باقی بھی یہ ساری چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو مین اساتذہ کے لیے جو مین دو تین پوائنٹ تھے وہ یہاں پر میں نے ڈکلیئر کر دیے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے اور سمجھنے میں مدد مل جائے کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہے اور آپ کس طرح فائلر بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی سیلری 50,000 سے کم ہے اور آپ یہ ڈیوٹیز وغیرہ یا اس طرح کا کوئی اور تو بھی آپ فائلر بن سکتے ہیں. وہ بھی آپ ایف بی آر کی ویب سائٹ سے خود بھی آپ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسی چینل پر جو ہے وہ میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں تمام اس میں مکمل پروسیس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مزید گائیڈ لائن کوئی لینا چاہیں تو یہ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ کے تمام جو ریٹرن ہیں وہ بھی مناسب فیس کے ساتھ آپ کے ریٹرن بھی فائل ہو سکتے ہیں. تو یہ کیونکہ کافی زیادہ ٹیچرز کے کچھ کیوریز تھیں تو اس والے سے یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تاکہ تمام جو لوگ ہیں وہ فائلر اور نان فائلر کے متعلق جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ لیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے. ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے ٹیچر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.